रूह यारम, तहरीर अरीज शाह, किस्त नंबर 5। वो आकर गाड़ी में बैठे तब भी रूह काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब नॉर्मल हो जाओ, मजीद एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, खिजर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा जबकि इसकी छुट्टी हिस्सों से कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। क्या मतलब? रूह ने मासूमियत से पूछा। मतलब ये कि अब तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मोहतरमा, अपनी असलियत पर आ जाओ और वो फाइल मेरे हवाले कर दो। खिजर से अब मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये फाइल मैं अपने शौहर को दूंगी, तो आप बार बार क्यों मांग रहे हैं मुझसे? रूह ने उसकी तरफ देखकर परेशानी से कहा, क्योंकि इसकी बातें रूह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। भाई, मैं तुम्हें भाई लगता हूँ? खिजर ने उसे घूर के देखा। कुछ नहीं कह रहा मैं, तुम्हें तो डेवल ही संभालेगा, इसने उकता कर कहा और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जबकि रूह इसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। डेवल? क्या ये बेढंगा नाम उसके शौहर का था? लेकिन ये कैसा नाम है? इसने तो कभी पहले नहीं सुना। हो सकता है प्यार से कहते हूँ, रूह ने सोचा और दुबई की साफ सुथरी खूबसूरत सड़कों को दौड़ते हुए देखने लगी। सड़क पर चेक पोस्ट देखकर खिजर को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। इसका मुंह वैसे भी बना हुआ था, क्योंकि मासूमा इससे सीधे तरीके से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो जल्दी से जल्दी उसे डेवल के सामने लेके जाना चाहता था, ताकि वो खुद ही इससे बात करके फाइल मासूमा से लेकर इसके हवाले कर दे, ताकि वो शारिफ तक वो फाइल पहुंचाए। वो ऐसा ही था, डेवल इसे जो भी काम देता वो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन इस लड़की की वजह से वो अब तक अपना काम खत्म नहीं कर पा रहा था। इसका इरादा मासूमा को अपने आदमी के साथ घर भेजकर खुद जेल जाने का था, लेकिन वो तो तब होता जब मासूमा उसे वो फाइल देती, जबकि मासूमा ने आगे इन्हीं के साथ काम करना था, जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था, और अब गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। रूह पहले उसे उसी तरह से गुस्सा करते देखती रही, फिर गाड़ी में रखी पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये पानी पी लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इसने मासूमियत से कहा। तुम अपना मुंह बंद करो और खामोशी से बैठी रहो, वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। कोई इस हद तक एक्टिंग कैसे कर सकता है? बुरा मत मनाइएगा भाई, लेकिन गुस्सा इस सुलगती हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। प्लीज आप गुस्सा मत करें, इसमें आपका अपना ही नुकसान है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम होगा आपको, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। वो बोले जा रही थी जबकि खिजर हैरानी और परेशानी से उसे देखने में मसरूफ था। लड़की, मेरी बात सुनो, तुम अपनी यादाश्त भूल तो नहीं आई? देखो, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दो, तुम्हारा सर किसी भारी चीज से तो नहीं टकराया? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, लेकिन प्लीज अपनी ये बेकार फजूल सी एक्टिंग खबरदार, जो तुमने डेवल के सामने की वो सीधा शूट कर देगा तुम्हें। खिजर ने उसे तहम्मुल से समझाने की कोशिश की। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब रूह भी इसकी बहकी बहकी बातों से परेशान हुई तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, जबकि इसके आंसू देखकर खिजर बुरी तरह से खटका। कुछ नहीं कह रहा बहन जी, हम घर चलते हैं, बाकी बातें वही होंगी आपके शौहर के सामने, खिजर ने जैसे हार मानते हुए कहा। ठीक है, इसने नम आवाज में कहा, तो खिजर को एक बार फिर से अपने मासूम चेहरे को देखने पर मजबूर कर गई। वो वाइट पैंट और रेड शर्ट में होनटन को लाल लिपस्टिक से रंगे बहुत हसीन लग रही थी। वो आम से हुलिये में भी गजब ढाती थी, और अगर इत्तेफाक से कोई डार्क कलर पहन ले तो उसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते। और आज इसने जानबूझकर ये रंग पहना था, क्योंकि वो जानती थी कि इस रंग में वो बेहद हसीन लगती है। खैर, आने वाली लड़की को बताना भी तो था कि यहाँ इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, और डेवल सिर्फ उसी का है। इसलिए आने वाली लड़की उनके साथ काम करने वाले हर लड़के के साथ फ्लर्ट कर सकती है, लेकिन डेवल के साथ नहीं, क्योंकि इसका हक सिर्फ और सिर्फ लैला रखती है।
گاڑی اپنے مقام پر رکی اور خضر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سا مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ڈیول واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا، ہاں ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے، میں گئی تھی اس کے پاس۔ کہنے لگا ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک سلگتی نظر پاس کھڑی روح پر ڈالی، جو کہ آسمانی رنگ کے برقعے اور ہم رنگ اسکارف میں مکمل قید تھی۔ سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے لباس نہ تھا۔ خیر لیلا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دبئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی برقعے میں پائی جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی ہم سب تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب خضر کو کسی نہ کسی پہ تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا، تو لیلا ہی سے ہی۔ جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بے عزت کے بعد لیلا بالکل اپنے شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ آؤ خضر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ خضر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول نے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا، اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ؟ خضر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کے آئے ہو وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ خضر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، پورے حال کا جائزہ لیتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، خضر نے آہستہ آواز میں کہا، اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ روح خضر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا۔ وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی کہ سب کہتے ہیں۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال پر نمایاں ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی، جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا، اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا۔ دیکھو، تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلط سے یہاں آ گئی ہو، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ سے اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار ذرا اونچی آواز میں بولا۔ روح جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ یہ کاغذات، روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامہ کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا، روح نور۔ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں؟ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوئی ہے؟
لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے۔ اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ۔ پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہا رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا، اسی کے سامنے تو کھلنا تھا اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا، وہی تو تھا اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ او محترمہ، کیا بول رہی ہو تم؟ خضر جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ خضر ویٹ، تم بیٹھو۔ اس نے خضر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچ آئی ہے، تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی۔ اسی لیے وہ تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے کے آئے، تم آرام سے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے روح کو کہا اور خضر کو لے کر باہر نکل آیا۔ یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو؟ ہاں بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے۔ وہ ڈیول کی وجہ سے اس سے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سختی سے پیش آتا؟ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے، اور لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے۔ ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہو وہ ایسی ہی ہو۔ اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈیول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا۔ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے کہنا اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے۔ اس نے خضر کا کندھا تھپتھپایا اور باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔